أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ خدا نے چاہا تو تم مسجد حرام میں اپنا سر منڈوا کر اور اپنے بال کتروا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو خود بھی بلند ہے اور بلند و بالا
کرنے والا بھی ہے انسانوں کو, اپنے بندوں کو. ناظرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اگر ان کی حیات طیبہ پر غور کریں تو دو پہلو سامنے آتے ہیں. پہلا پہلو تو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی انتھک محنت اور مسلسل جد و جہد. اور دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید. جب آپ کو کسی چیز کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے مسلمانوں کے لیے فتح کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا تھا. ایسا ہی فتح مکہ میں ہوا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے کیا, تو جن شرائط پر یہ معاہدہ طے پایا, ان کو دیکھ کر کہیں یہ امکان نظر نہیں آتا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں عرب مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ہوگا. لیکن ناظرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد, صبر و استقامت اور نگاہ نبوت دور سے معاملات کو پرکھ رہی تھی, اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی شامل تھی. اور اسی لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جب مشرکین مکہ کے ساتھیوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی کرنے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور یوں مکہ فتح ہوا. ناظرین, یہ فتح ایسی تھی کہ چشم فلک نے نہ ایسی فتح دیکھی تھی, نہ ایسا فاتح دیکھا تھا. نہ چہرے پر تکبر کی رمق تھی, نہ کہیں فتح کا غرور تھا, بلکہ اس فاتح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ تھی کہ عاجزی سے سر جھکا ہوا تھا, اور ہر طرف اعلان ہو رہا تھا کہ آج سب کے لیے امن ہے اور سب کو امان ہے. پھر اس فاتح نے جو خطبہ دیا, وہ فتح کا خطبہ کم اور انسانیت کا دستور زیادہ لگتا ہے. ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم, اور آپ نے اتنی خوبصورت بات سے ہمارے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. سمی, امن ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے, ذرا سا بھی برا رویہ رکھتا ہے, تو سب سے پہلے ہمارے اندر جو آگ بھڑکتی ہے وہ ہے انتقام کی آگ, کہ ہم نے بدلہ لینا ہے, اور جس نے ہمارے ساتھ 10 گنا برا کیا, ہم نے اس کے ساتھ 100 گنا برا کرنا ہے. لیکن فتح مکہ میں ہم نے یہ نہیں دیکھا. فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا. ویورز, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو تنگ کریں, آپ کو ستائیں, آپ پہ کنکر برسائیں, آپ کو ہر طریقے سے ٹارچر کریں, آپ ان کو جیتنے کے بعد معاف کر دیں؟ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں. انسانی مساوات کا اعلان ہوا, سب مسلمانوں کو برابر قرار دیا گیا, اور سب کی جان کو یکساں طور پہ محترم ڈکلیئر کیا گیا. یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کے دروازے بند ہیں, جنہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں, ان کو تنگ نہیں کرنا, ان کو ستانا نہیں ہے. جنہوں نے اسلام قبول کر دیا, چاہے انہوں نے کتنے بھی غلط کام کیے ہوں ان دا پاسٹ, ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. سو ویورز, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر اتنے زیادہ ناانصافیوں کے بعد, اتنے زیادہ ٹارچر کے بعد امن کا پیغام دیا جا رہا ہے, معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے, تو پھر ہم کیوں اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں بدلہ لینے پہ؟ نو ڈاؤٹ ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بری کرے تو آپ نے اگر اس کے عوض کوئی بدلہ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن معاف کرنے والا اس سے افضل ہے. یہ والی بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ خیر, آج ہم فتح مکہ سے ریلیٹڈ گائیڈنس لیں گے. یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اگزامپل ہے کہ دل بڑا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. شگن, آپ یہ سوچیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی انسان بری بات کہہ دینا, ہم اسے معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتے. یہ ہمارا آج کا ٹیمپرامنٹ ہے. انسان ایک بری بات کرتا ہے, ہمارے منہ سے 10 گالیاں نکلتی ہیں جواب میں. آپ یہ سوچیں کہ ایک طرف مشرکین مکہ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہر جن سے انہیں محبت تھی وہ چھوڑنے پر مجبور کیا, ہجرت کرنے پر مجبور کیا, اور جب وہاں فاتح کے طور پر واپس لوٹے ہیں تو کیا رحم دلی کا مظاہرہ کیا. اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے. بالکل. ہوتا پتہ ہے کیا ہے سمی, ہم لوگ نا زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم بدلہ لے لیں گے ہمیں سکون مل جائے گا, لیکن میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا آج تک
جس نے جس کے ساتھ کسی نے برا کیا ہو اور اس نے بدلہ لیا ہو اور اس کی روح کو سکون ملا ہو. روح کو سکون ملتا ہے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو کے, اور اس تعلق کو اتنا اسٹرانگ رکھنا اور رب کے حوالے کر دینا کہ رب تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ فیصلہ کریں. ہم اس وقت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے بہت ہی پیارے بھائی کا جنہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا, قاری محمد عبد الرحمن. السلام علیکم بھیا. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ویورز بریک کی طرف جانے, لیکن بریک کی طرف جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حافظ فیصل عمر ہیں. ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. السلام علیکم بھائی. مجھ خطا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات, یاد آتی مجھے اہل مدینہ کی یہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, یوں ادا کرتے ہیں او شاد محبت سے نماز, یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت سے نماز, کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے, رمضان پاکستان رمضان
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रमज़ान पाकिस्तान और आपके मेज़बान समी खान और जुगन कासिम आपको वेलकम बैक कहते हैं। व्यूअर्स, बात शुरू करते हैं उस ब्रांड के साथ जो इतना ब्रिलियंट और इतना ऑसम ब्रांड है कि पिछले 80 सालों से ज़्यादा माओं का इस पे बेहद भरोसा है। डालडा को यही तो बनाता है एक कामयाब ब्रांड, जहां मामता वहां डालडा। ना बदला ज़माना, ना बदला डालडा, ना बदला रमज़ान, ना कम हुई रमज़ान की बरकतें, ना बदला डालडा। रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत है 7 साल। डालडा की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक। डालडा से आपको मिलती है ज़्यादा सेहत और ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा ने आज तक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही तो डालडा को एक नंबर 1 ब्रांड बनाता था, है और हमेशा रहेगा। जी, तो हमारी डालडा की एक रेसिपी भी है आई थिंक। जी जुगन, डालडा की एक रेसिपी आज हम कर रहे हैं, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, जो कि एज अ स्नैक के तौर पे। और हम रमज़ान में जो फ्राइंग आइटम देखें, एक आध होनी ज़रूरी मतलब है हर ना रोज ज़रा। पकौड़े और हाँ, समोसे से थोड़ा अगर हम change, थोड़ा सा चेंज आ थोड़ा जाता चेंज। उसके लिए चिकन बोनलेस ले रहे हैं हम तकरीबन 1 किलो के करीब। मैदा इसमें जाएगा 3 कप, नमक हस्बे जायका, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, और डालडा कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा तेल तलने के लिए। बिल्कुल। बड़ी सिंपल रेसिपी है। आपने चिकन ब्रेस्ट ले लेने हैं और आपने उसके पतले पतले पहले फिले काट लेने हैं। फिले काटने के बाद आपने उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेनी है। जब लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट जाएंगी, उसके बाद बारी आ जाएगी उसकी मैरिनेशन की। मैरिनेशन के अंदर हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, चाहे तो थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद जब इसकी मैरिनेशन हो जाए तो खासा आधा घंटा आप इस मैरिनेशन को रखें ताकि चिकन के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद बारी आ जाती है कोटिंग की। कोटिंग के लिए हम मैदा यूज़ करेंगे। मैदे में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे कि मैदे में भी जायका आ जाए थोड़ा सा। उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन को सबसे पहले मैदे में कोट करना है। उसके बाद बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है, ठंडा पानी बर्फ़ वाला, उसमें आपने 1 आध मिनट उसको डिप करना है और उसके बाद दोबारा से मैदे में उसको कोट करना है। और कोट करने के बाद अगर आपको ज़्यादा कोटिंग पसंद है तो ये प्रोसीजर आप 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। 3 दफा भी कर सकते हैं। 3 दफ़ा भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर करने के बाद आप चाहें तो 1 से 2 हफ्ते के लिए इसको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर जब आपके घर मेहमान आए, आप ऑन द स्पॉट निकाल कर इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और फ्राइंग टाइम जो है इसका तकरीबन 7 से 8 मिनट है, क्योंकि चिकन स्ट्रिप्स पतली पतली हम काटेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको कुक होने के लिए। अगर हम उसको ओवर कुक कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा च्यू हो जाएगी। तो इस वजह से जो है आपने टाइम जो फ्राइंग वाला टाइमिंग है वो बहुत ध्यान से रखना है। और डालडा कनोला ऑयल इसमें हम यूज़ कर रहे जी। हैं और अफगानी पुलाव में हमने यूज़ किया डालडा का घी। सो इसके साथ साथ जब ये बहुत ही मज़े की अमेजिंग क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगी डालडा की, तो इनके साथ हम इंजॉय करेंगे ठंडी ठंडी कोका कोला। और कोका कोला का बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि इस रमज़ान रोज़े के साथ दिल भी खोलें। तो अपने दिल को खोलें और अपने दस्तरखान वसी करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कोका कोला का भी ये पैगाम है और रमज़ान पाकिस्तान का भी यही पैगाम है। सो इंजॉय कीजिएगा ठंडी ठंडी कोका कोला इफ्तार के वक्त अपनी पूरी फैमिली के साथ। जी नाजरीन, अब वक्त आया है कि हम अपने अगले सेगमेंट नूर इल्म की जाने बढ़ें। नाजरीन, आज 20वां रमज़ान मुबारक है। दूसरा अशरा आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। नाजरीन, आज के दिन इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत का हासिल है, क्योंकि आज के दिन मुसलमान बतौर फ़ातह मक्का में दाखिल हुए थे। इसीलिए आज का हमारा मौजू भी है फ़तेह मक्का, और हम अपने उलमा कराम से इसी वाले से आगाही हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमें ज्वाइन किया है टीजी औकाफ ने डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी। हमारी ट्रांसमिशन का भी बड़ा अहम हिस्सा हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं हमारे फेवरेट, इनसे हमारी रेगुलरली मुलाकात होती है, चाहे रमज़ान हो, चाहे कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हमारा कोई भी इवेंट हो, तो हम ज़रूर इनको तकलीफ़ देते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे और ब्रिलियंट इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सॉरी, मेरे ज़हन में एक सवाल आप पूछें प्लीज। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि फतेह मक्का का पस मंजर एग्जैक्ट मैं यही पूछना चाहता कि पस मंजर में सुलह क्या हुदैबिया का जिक्र बात आता है है समी, हमेशा। आप Same wavelength पे मेरे आ चुके हैं। साथ रह रह के बहुत सीख गए हैं। यानी अब फतेह मक्का के पस मंजर में सुलह हुदैबिया के पस मंजर। पस मंजर में सुलह हुदैबिया, इसके वाले से पहले गाइडेंस दें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیے بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، اور اس صلح حدیبیہ کے اندر کچھ شرائط طے پائیں، اور بظاہر وہ شرائط لگتا تھا کہ جیسے مسلمانوں نے دب کر ان شرائط پر جو ہے معاہدہ کیا ہے اور یہ شرائط مانی ہے. قریش مکہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہے اور مسلمانوں نے بظاہر دب کر یہ صلح کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تعبیر سے بیان فرمایا کہ یہ ہم نے ایک بڑی واضح فتح تمہیں عطا فرمائی ہے اس صلح حدیبیہ کی صورت میں. صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہوئی کہ یہ صلح تھی قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور یہ کہا گیا کہ جو اور قبائل ہیں وہ قبائل ان میں سے جس کے بھی حلیف بننا چاہیں وہ اس کے حلیف بن جائیں، جس کے حریف بننا چاہیں وہ حریف بن جائیں. اور پھر یہ ہوگا کہ آپس کی جنگیں چونکہ بند ہیں 10 سال کے لیے، لہذا جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا وہ بھی پھر جنگ سے رک جائے گا. تو بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ 2 قبائل تھے جن کی آپس میں بڑے عرصے سے جنگیں چل رہی تھیں انتقام کی، اور وہ بدلے ایک کا خون کا بدلہ دوسرے کے خون کا بدلہ وہ چل رہا تھا. چنانچہ ان میں سے ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، مسلمانوں کا حلیف ہو گیا، اور ایک قبیلہ جو تھا وہ قریش مکہ کا حلیف ہو گیا. قریش مکہ کا حلیف جو قبیلہ تھا اس نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کے بندے مار دیے، اور یہ ایک عہد شکنی ان کی طرف سے بہت واضح طور پر سامنے آئی، اور قریش نے بھی باقاعدہ ان کی مدد کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں 3 آپشنز دیے کہ بھئی یا تو خون بہا دیں، یا یہ جو ہے ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا معاہدہ توڑ دیں. اچھا انہوں نے کہا جی نہ ہم ان کی حمایت سے دستبردار ہو سکتے ہیں اور نہ خون بہا دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تیسرے آپشن کو اختیار کر لیا، معاہدہ ختم کر دیا. معاہدہ ختم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جی ٹھیک ہے معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم تیاری کریں مکہ کی طرف کوچ کرنے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ ہدایت فرما دی کہ اس تیاری کو بالکل خفیہ رکھنا ہے، کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں. چنانچہ اس کے بعد یہ بات جب مکے والوں کو معلوم ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ بھئی کوشش کرو کہ معاہدہ بحال ہو جائے. ابو سفیان آیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی، حضرت عمر سے بھی، حضرت علی سے بھی رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کہہ چکے ہیں تو اب ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ مسجد میں جا کے اعلان کر دو کہ جی میں معاہدے کی بحالی اور اس کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کرتا ہوں. وہ گیا مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں یہ اعلان کر کے اور واپس مکہ مکرمہ چلا گیا. جب وہ مکہ مکرمہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ اعلان کیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو وہ کیا، اون کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا تو پھر کیا اعلان ہوا؟ یہ تو فضول بات ہو گئی، یہ تو علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، تم بے وقوف بن کے آ گئے ہو علی کے ہاتھوں. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیاری کا حکم دیا، اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں آپ نے وہ عمرہ فرمایا کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں آپ کو ادا کرنا تھا، اور قریش مکہ کی اس شرط کی وجہ سے کہ اب واپس چلے جائیں واپس چلے گئے، اور 7 ہجری میں وہ عمرہ قضا ادا فرمایا. اور پھر 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے آپ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. اچھا ڈاکٹر طاہر، اب یہاں سے اگر بات کو ہم کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی جو اس کی ایک ڈسکشن ہے وہ اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے ایک نتیجہ خیز پیرائے میں بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس کی ظاہری طور پر تو فتح مکہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن معنوی طور پر اس جو صلح حدیبیہ ہے اس کو قرآن پاک نے بھی جس طرح ایڈریس کیا کہ فتح مبین، جیسے ابھی آپ نے سنا، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بھی مسلمان جو ہیں ان کی ایک رغبت تھی مکہ مکرمہ کی طرف. مکہ مکرمہ جو ہے یہ جو حرم ہے جسے ہم کہتے ہیں، یا عرب جسے کہتے ہیں، کوئی 100 سوا 100 میل کا ایک ریڈیس ہے
جس پہ بالخصوص اس عہد میں بڑا تفوق تھا خانہ کعبہ کا. اور اس سے قبل ایک انسیڈنٹ ایسا ہو چکا تھا کہ ابرا نے مکہ کو فتح کرنے یا کنکر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس پر غالب نہ آ سکا. اب یہ پوری سوسائٹی اور کمیونٹی جو ہے اور پورا خطہ جو ہے وہ اس امر کے انتظار میں تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر غالب آ گئے تو پھر یہ یقیناً سچے ہیں، اور اگر یہ ایسا نہ کر سکے تو پھر ان کے ذہن میں ابرا کا ایک نقشہ موجود تھا. اور ایک جو قلبی تعلق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جو ان کے آباء و اجداد تھے ان کی یہ نشانی تھی، اور پھر ان کا وطن مالوف تھا، اس کے ساتھ ان کی ایک محبت تھی، اور قریش اور ہاشم کا یہ سارا گھرانہ اسی کعبہ کے ارد گرد وہ اس کے متولی تھے، اس کے کسٹوڈین تھے. مدینہ منورہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بالخصوص آج کے جو موجودہ حالات میں ہیں اس میں ہم دیکھیں تو مدینہ منورہ کے شمال میں خیبر تھا جو یہود کی اسٹیٹ تھی اور امپائر تھی اور ان کی طاقت کا مرکز تھا، اور جنوب میں مکہ تھا. مسلمان بہت کروشل حالات میں تھے، ان کے دو دشمن تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور اگر وہ کسی وقت پیش قدمی کرتے ہیں شمال کی طرف یہود کے خلاف تو مکہ والے جو ہیں ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور اگر یہ مکہ کی طرف کسی جنگ کے ارادے سے جاتے ہیں تو یہود جو ہے یہ مدینہ کو تاراج کرنے کے موڈ میں تھے. ان حالات میں ایک عبقری جینیئرس اور ایک لیڈر اور ایک سپہ سالار اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے جس کے سبب مختصر وقت میں بہتر سے بہتر حالات پیدا ہو سکیں. اس کے لیے صلح حدیبیہ جس کے اندر بہت بنیادی بات ہے کہ 10 سال کے لیے جنگ بندی ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس، جیو اور جینے دو، اور قبائل کو ایک فری ہینڈ مل گیا کہ آپ جس کے ساتھ چاہیں، جیسا آپ نے سنا. اب اس صلح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعوت اور تبلیغ کے امکانات تھے اس کے افق بالکل وسیع اور روشن ہو گئے. یہود کی طاقت اور قوت کو ختم کرنے میں اب کوئی امر مانے نہیں تھا، اس لیے کہ ایک بارڈر محفوظ تھا. اور پھر سلاطین کو آپ نے خطوط لکھے، شاہان دنیا جو فرما روا ہیں، جو عالمی لیڈرشپ ہے، ان کو آپ نے اسلام کی دعوت کی طرف متوجہ کیا. یہ سارے کام کیے، اور اس کے بعد جیسا ایک مشیت کا اپنا تقاضا ہے کہ جس کے تحت اگرچہ یہ ایگریمنٹ 10 سال کے لیے تھا لیکن 1-1.5 سال کے بعد ہی قریش کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہوئی اور یہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ 6 ہجری میں ہوا، اس وقت مسلمان 1400 تھے، اور اب جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو ان 2 سالوں میں یہ 1400 کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے. اور جو اس میں اسٹریٹجی تھی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپہ سالار کے طور پر، اور جو بنیادی اس میں ایک پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم جانی نقصان کے بغیر یہ عظیم تر مرحلہ جو ہے اور مارکہ جو ہے یہ سر ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک عظیم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے باہر خیمہ زن ہوئے. رات کا وقت تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں ایک پالیسی دیکھیں، اور آپ نے کس طرح ایک امپیکٹ کریٹ کیا مکہ والوں کے اوپر. آپ نے فرمایا رات کو خیموں کو وسعت دی جائے، دور دراز تک خیمے لگیں، اور ہر خیمے کے اندر شمع روشن ہو، چراغ جلائے جائیں، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ میلوں میں لشکر پھیلا ہوا ہے. اور جو پیٹرولنگ ٹیم تھی مکہ والوں کی ابو سفیان پہ مشتمل، وہ رات کے اس پہر جب ادھر نکلے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ مکہ کے اوپر ایک اتنا لشکر جرار چڑھ دوڑا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور اس موقع پر حضرت عباس، ظاہر ہے یہ ایک ہی خاندان قبیلے کے لوگ تھے، اور پھر ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر یہاں مسلمان اور اگلے دن اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آگے مدینہ کے اندر داخلہ اور پھر فتح مندی کا یہ جو عظیم منظر اور مظہر ہے اس کو دنیا انسانیت کے لیے کس طرح روشن اور تاباں رکھا اور چھوڑا، اور قیامت تک
اس سے کس طرح روشنی اور رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی، یہ ہم ڈاکٹر سعد صدیقی یہ صاحب ہم سے ڈاکٹر گفتگو- صاحب سے جانیں گے، لیکن ابھی ایک بریک کے بریک کے بعد بعد ابھی ہم کلام کی طرف پڑھیں گے. بالکل ہمیں جوائن کیا ہے ایک بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی نے. آپ خوبصورت آواز کی مالک ہیں اور بہترین نعت خوان ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اقرا رحیم قادری صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے گزارش ہے کسی خوبصورت کلام کی. اے نور مجسم کدے زیبائے محمد، اے نور مجسم کدے زیبائے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد، کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر، کرسی پہ بٹھایا انہیں محبوب بنا کر، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد، دامن میں چھپا لو مجھے، دامن میں چھپا لو، دامن میں چھپا لو مجھے، دامن میں چھپا لو، پردہ نہ میرے عیب کا کھل جائے محمد، پردہ نہ میرے عیب کا کھل جائے محمد، فردوس کے گلدستے لیے پھرتی تھی حوریں، فردوس کے گلدستے لیے پھرتی تھی حوریں، کہتی تھی کہاں دفن ہے شیدائے محمد، کہتی تھی کہاں دفن ہے شیدائے محمد، اے نور مجسم کدے زیبائے محمد، آنکھوں میں چھپا لوں جو نظر آئے محمد. جب علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی پچھلے بریک میں ہم نے جانا کہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کیسے طے پایا، اس کی کیسے خلاف ورزی ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کا حکم دیا. اب اس دن کی طرف آتے ہیں کہ اس دن جب مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو کیا شان تھی اس لشکر کی؟
اس میں میں سمجھتا ہوں جو اس بہت بنیادی بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پنچ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ کم سے کم نقصان کے بغیر اس عظیم مارکے کو سر کیا جائے. ابتداءً جیسا آپ نے سنا کہ اس سارے مرحلے کو خفیہ رکھا گیا جی اور ایون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب مشاورت کے اصحاب تھے ان کے علم میں بھی یہ بات بہت دیر کے بعد آئی کہ آپ مکہ مکرمہ میں اس ارادے سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور پھر یہاں پر جو مکہ کے باہر مکہ کے قریب آپ نے جو اتنا وسیع علاؤ روشن کیا اس سے بھی یہ امپیکٹ کریٹ کرنا تھا کہ اتنا عظیم لشکر مکہ پر اب آ چکا ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا اب مکہ والوں کے بس میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک دیکھیں جو کوئی علاقہ محض فوج کشی سے فتح نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو ساتھ بہت سی پالیسیز وہ بھی لانچ کرنی پڑتی ہیں. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کا مارکہ ہوا تھا تو اس موقع پر 5 ہجری میں آپ نے فرما دیا تھا کہ اب یہ نہیں اب ہم جائیں گے. یہ ایک بڑی تاریخ ساز بات ہے. اور اس وقت ابھی صلح حدیبیہ بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ اب ان میں یہ شکت نہیں ہے کہ یہ مسلسل ان کی بدر اور احد اور خندق کے مسلسل ان کی یہ تیسرا مارکہ تھا جو قریش نے مدینہ کی طرف چڑھائی کا کیا تھا. اور اس دوران یہ آگے جو 3 سال ہیں اس میں بتدریج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اقدامات کیے جس سے وہاں کی جو لوکل کمیونٹی تھی اس کو تھوڑا سافٹ کیا. اور ان میں یہ رائے اب بن گئی تھی کہ یہ جو ابھرتی ہوئی ایک طاقت ہے اور مدینہ میں جو گرو کرنے والی ایک سٹیٹ ہے وہ جیسی بھی ہے وہ اپنا ہی ایک آدمی ہے, ہمارے ہی قبیلے کا ایک فرد ہے, ہمارے ہی شہر کا رہنے والا تھا. اور اس دوران ایک آدھ مرتبہ جب کوئی کرائسس آیا ہے مکے میں وہ قحط کا ہو یا کسی اور کا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے لیے ریلیف پیکج بھیجا ہے, اس کا اعلان کیا ہے تاکہ یہ جو لوگوں کے اندر یہ بے چینی ہے کہ شاید یہ طاقت جو ہے کل کو طاقت پکڑنے کے بعد یہ طبقہ مکہ کے اندر کوئی بلڈ شیڈ اور کوئی خون ریزی کرے گا تو ان کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ آنے والی اس قوت کو ویلکم کریں. تو اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس اور مکہ کو ہمیشہ جنگوں میں لیڈ کیا ہے ابو سفیان نے کہ یہ وہاں جو 10 یا 12 قبائل تھے ان میں ہر قبیلہ جو ہے اس کا ایک پورٹ فولیو تھا. بنو ہاشم جو تھے یہ کعبے کے متولی تھے جو وہاں کی مذہبی رسومات اور حج کی ادائیگی وغیرہ کے جتنے امور ہیں زمزم کی مینجمنٹ یہ ساری ان کے پاس تھی. سفارت اور جو خارجہ پالیسی اور امن و امان اور جو جنگ وغیرہ یہ سارے امور یہ بنو امیہ کے پاس تھے جس کو لیڈ ابو سفیان اس وقت کر رہے تھے. اور ابو سفیان کو اس مارکہ کے آغاز سے قبل ہی ایٹ لیسٹ وہ نیوٹرل ضرور ہو گئے تھے کہ لشکر ابھی داخل نہیں ہوا اور حضرت عباس ان کو پکڑ کر لے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو یہ امر باور کروا دیا کہ مکہ والوں میں یا تمہاری فوج میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ تصادم اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار کر سکے. اور وہ یہاں پر فتح مکہ سے قبل مسلمان ہو چکے تھے, ایک رات قبل انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جس کی تفصیل بہت لمبی ہے. اور اگرچہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے جب مسلمانوں کی جو فوجی تھے وہ پیٹرولنگ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان کو اور حضرت عمر فاروق تلوار میان سے نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بھاگے کہ اجازت لے لیں کہ میں یہ ابو سفیان وہ ہے جس کی وجہ سے 3 جنگیں ہوئی ہیں اور آج یہ ہمارے نرغے میں آ گیا ہے, قبضے میں ہے, تو اس کو تہ تیغ کر دیا جائے. حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے امان لی. تو یہ بہت سے واقعات ہیں. پھر حضرت عباس یہ مسلمان ہوئے, حضرت عباس نے عرض کی کہ یہ سردار ہے, یہ لیڈ کر رہا ہے پورے مکے کو, اور سردار ہمیشہ تفاخر کے طلبگار ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے کوئی پالیسی اناؤنس کر دیں, کوئی پیکج دے دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہر اس شخص کے لیے امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے. سبحان اللہ. آج ہر اس شخص کے لیے امان ہے جو صحن کعبہ میں داخل ہو جائے.
اور آپ نے فرمایا کہ آج ہر اس شخص کے لیے امان ہے جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فتح کے موقع پر جو تاریخ اسلام نے تو یقیناً ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد قرآن نازل ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک اور قبیلے مسلمان ہو رہے۔ دیکھیں یہ 8 ہجری کو ہوا ہے 10,000، اور اس کے بعد 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ کو جب خطبہ حجۃ الوداع جو تاریخ انسانیت کا عظیم چارٹر ہے، عرفات کے میدان میں وہ خطبہ جب ارشاد فرمایا تو تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گروتھ دیکھیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پرامن طریقے سے ایک آدھ کوئی جھڑپ ہوئی ہے، اور لیکن اس کو ایک رحمت کا دن ڈکلیئر کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ ذات پات کی تقسیم، وہ گورے اور کالے کا جو فرق جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، اور جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کا جو چارٹر اور جو اعلان کیا تھا، اس کا سب سے عظیم مظہر اس وقت ہوا جب فتح کے بعد اذان کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ وہ بلال ہے جس کو آر سمجھتے ہوئے مکہ کے سردار کہتے تھے کہ ہم اگر مسلمان ہوئے تو کیا اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آج آپ نے تکریم انسانیت کو اس اوج اور بلندی تک پہنچایا کہ وہ کالا کلوٹا ایتھوپین حبشی، اس کے لیے عزت، عظمت، بلندی، ارتقاء اور عروج کا وہ تاج اس کے سر پہ پہنایا کہ قیامت تک یہ انسانیت اس پر فخر کرتی رہے گی۔ اور کعبے کی چھت پر آپ کھڑے ہیں، اور یہی جو وہاں کے سردار ہیں وہ اس منظر سے لرزہ برندام ہیں اور ہیبت زدہ ہیں۔ تو فتح مکہ جو ہے یہ محض کسی ایک خاص ٹکڑے کی یا کسی ایک علاقے کی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے اندر ایک معنوی اور ظاہری طور پر بہت اس کی عظیم حیثیت ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ وہ عظیم انقلاب جس کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کے سبب آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، اور تقوی کا بہترین حامل یہ حبشی غلام بلال ہے جو آج اس سارے ماحول اور ساری جو وہاں کی ایلیٹ ہے اس کو سر کرتا ہوا ٹاپل کر کعبے دیا کی نا۔ بلندی پر۔ اور وہی والی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ایکچولی انسانیت کی فتح تھی، انسانیت کی جیت تھی، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن رائٹ چارٹرز کی آج بات کرتے ہیں تو وہ کتنے 100 سال پرانے ہیں، میرے خیال سے 100 سال پرانے بھی نہیں ہیں۔ سو دا پوائنٹ 200 سال 250 سال پہلے تو ان کو کسی کو ووٹ کا حق نہیں تھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آلریڈی یہ فاؤنڈیشن لے ڈاؤن کر دی تھی۔ میں دیکھیں میں یہاں یہ بات ضرور ایڈ کرتا ہوں چونکہ آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے، اس طرح کے تاریخی موقعوں پر جو سپہ سالار ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، شاہان وقت ہوتے ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی فیملی کو، خاندان کو، کہ میں انٹر ہو رہا ہوں تو میرے ساتھ میرا بیٹا ہو، میرا نواسا ہو، میرا پوتا ہو۔ آج ایک غلام زادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کا سر عجز اور نیاز سے اس قدر جھکا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی آپ کی سواری کے جو کجاوا ہے اس کے ساتھ مس کر رہی ہے۔ اور یہ اس امر کا اعلان ہے کہ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جس کی کامیابی جتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کے آگے سرنگوں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فتح جو ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے وہ تمام رسوم اور رواج اور نخوت اور غرور کے وہ سارے زاویے، زینے اور پہرائے اپنے قدم کے نیچے اس کو پامال کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ دراصل یہ فتح جو ہے یہ انسانی عروج اور ارتقاء کا ایک عظیم منظر اور مظہر ہے، جس سے فاتحین وہ بھی سبق حاصل کریں اور جس سے مجرم بن کے پیش ہونے والوں کے لیے بھی
ایک ایسا منظر ہے کہ جو شاید انسانی تاریخ اس سے پہلے اور کہیں اس کو دیکھنے کو میسر نہ آ سکے. دیکھیں جب فاتح لوگ، فاتح اقوام اور افواج کسی مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ انہیں ملیا میٹ کر دیتے ہیں، تاخت و تاراج کر دیتے ہیں، مقامی آبادیوں کو وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج مقامی لوگوں کے لیے امن اور محبت کا پیغام بر بن کے آ رہے ہیں. جی بے بالکل، شک. ابھی گفتگو جاری رکھیں گے علماء کرام کے ساتھ، لیکن ابھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیارے بھائی حسیب ارشاد اعظم چشتی صاحب. اور آپ نے میرا بھی تشریف شکریہ لائے، ادا بہت کر دیں. شکریہ. میں نہیں مجھے بھی آپ اجازت آپ دیں. بالکل ابھی بھی ہیں، کہیں آپ نہیں ابھی جا نہیں رہے جا ہیں، رہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں. مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے پوری جی. ایک گفتگو مکمل کر دی نا، تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ وہ میں نے اس لیے نہیں کی تھی، نہیں وہ تو مگر اصل میں ڈاکٹر یہ صاحب ہم استاد آپ بیٹھے کو ہیں، یہ انہی نہیں، کا کام ہے. ہم آپ کو نہیں جانے دیں ابھی گے. کافی سوالات بہت باقی ہیں. مشکل سے آپ مانتے ہیں ٹرانسمیشن پہ آنے کا، تو آج ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. بریک میں ایک بہت ڈاکٹر سعد سے جی، سوال کرنا چاہ رہے تھے. بہت اہم سوال ہے جی ڈاکٹر صاحب. اس دن سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا، جی بلا شبہ. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس معافی سے مستثنی قرار دے دیا گیا. کون تھے وہ لوگ اور کیوں؟ دیکھیے یہ بڑا خوبصورت منظر نامہ پیش کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور اس منظر نامے میں جس بات کو ڈاکٹر صاحب نے پنچ لائن کہا کہ عرب میں جو ایک کلچر تھا وہ یہ تھا کہ جنگ کا مطلب ہے خون بہانا، اور خون بہنا انسانوں کا بھی، اور جو جانور اس جنگ میں شریک ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، ان کا گوشت بہنا. تو لہذا جنگ کے دن کو یوم الملحمہ، یوم الملحمہ لام کے ساتھ، لحم کہتے ہیں گوشت کو. تو اس دن بھی کچھ صحابہ نے یہ نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا نہیں، آج ہے الیوم یوم المرحمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آج یہ رحمت للعالمین کا قافلہ آ رہا ہے. آج جو قافلہ مکے میں آ رہا ہے اس کے قائد، اس کے رہنما، اس کے لیڈر، اس کے جرنیل رحمت للعالمین ہے. آج یہ دن گوشت اور خون کا بہانے کا دن نہیں ہے، آج یہ رحمتوں کے نچھاور کرنے کا دن ہے. سبحان اللہ. لہٰذا یہ رحمتیں نچھاور ہوئیں اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں پہلے تو وہ 360 بت گرائے. اس کے بعد آپ نے دربان کو بلایا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے. اندر جتنی تصویریں بنی ہوئی تھیں ان تصویروں کو آپ نے ختم کیا، اور اس کے بعد آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی. 8 رکعت، اس کو صلاۃ الفتح کہتے ہیں کہ جب فتح یاب ہو مسلمان کہیں کسی بھی علاقے کے میں اندر، تو وہاں 8 رکعت یہ نماز صلاۃ الفتح کے طور پر پڑھے. آپ نے یہ صلاۃ الفتح وہاں خانہ کعبہ کے اندر ادا فرمائی، اور پھر آپ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو قریش کا پورا مجمع سامنے کھڑا ہوا تھا. اب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. طائف کے بازاروں میں کیا کچھ ہوا، مکے کی گلیوں میں کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ. اور پھر اسی پر بس نہیں، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو یہ جو پچھلے 8 سال گزرے ہیں، ان 8 سالوں میں مکے والوں نے کتنا تنگ کیا، کتنا اذیت پہنچایا، وہ سارے لوگ اب سامنے کھڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ، تمہارے سامنے تمہارا ماضی ہے نا، تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک کریم بھائی ہیں اور ایک کریم بھائی کے بیٹے ہیں. آج آپ دیکھیں یہ نفسیات ہوتی ہے انسان کی. جب 8 سال پہلے یہ اخن کریم آپ کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا، تب اس کی کرامت نظر نہ آئی؟ تب یہ اخن کریم نہیں تھا؟ تب بھی تھا، لیکن ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. آج وہ پردے ہٹے ہیں تو اخن کریم اپنی اصلی شکل میں نظر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی یوسف کی طرح جیسے اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں بھی یوسف کی سنت پہ عمل کرتا ہوں اور تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم. اچھا، اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ذرا تھوڑا سا فرق ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، سگے بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو، جی، سوتیلے بھائیوں کو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا۔ اور ان کو بھائی بلایا۔ بھائی کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن دشمن کو معاف کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ نے اور پھر اس معافی میں بھی جو لفظ آپ نے استعمال کیا وہ وہی لفظ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کوئی دار و گیر، کوئی باز پرس نہیں ہے، بلکہ ماہرین لغت کہتے ہیں کہ تثریب ایسی معافی کو کہتے ہیں کہ یعنی آگے چل کر ہم کبھی ان واقعات کا ذکر بھی نہیں کریں گے جو ہمارے تمہارے درمیان ناگواری کا باعث بنے تھے، ہم ان واقعات کو کبھی یاد بھی نہیں کریں گے، کبھی ان کا تذکرہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ تثریب کے لغت میں اور لفظ میں یہ بات شامل ہے۔ یہ معافی کا اعلان ہوا۔ اور دوسری جو حکمت اس میں نظر آتی ہے ہمیں کہ دیکھیے یہ فتح مکہ ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کو ایک بین الاقوامی عالمی فورم کے اوپر ایک مرحلہ تو وہ تھا نا جہاں صلح حدیبیہ دعوت اسلام کو ایک عالمی فورم کے اوپر لے کر آیا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فتح مکہ ہے کہ جو اسلام کو ایک عالمی سطح پر اور عالمی افق پر لے کر آیا۔ اس عالمی افق پر آنے کے بعد یہ ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی جامعیت سامنے آئے، یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمال کا نمونہ نہیں ہے، جمال کا بھی نمونہ ہے، اللہ کے جمال کا پرتو بھی ہے، اللہ کے جلال کا پرتو بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی آپ سے صرف جمال ہی جمال ممکن نہیں ہے، آپ سے جلال بھی ممکن ہے۔ لہٰذا یہ اسوہ مبارکہ کی جامعیت ہے جو یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس اسوہ مبارکہ کی جامعیت کے اوپر یہ مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے۔ اور یہ فتح اصل میں وہ فتح نہیں ہے جس کو ہم انگریزی میں وکٹری کہتے ہیں، بے شک یہ بلکہ یہ تو دل کھولنے والی بات ہے، اور دل کھل گئے اور دل فتح ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہذیب کو فتح کیا، دلوں کو فتح کیا، لوگوں کو فتح کیا، علاقے کو یا علاقے کے وسائل کو فتح نہیں کیا۔ اچھا ڈاکٹر طاہر، اگر آپ ہماری آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کر دیں پلیز۔ بس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر جو قافلہ رحمت و رافت تھا جو تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوہ میں، آپ کی سرکردگی میں یہاں داخل ہو رہا تھا، دیکھیں بہت سے واقعات ہیں، اور جس سے نتیجہ خیزی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب یہ قافلہ اور یہ عظیم لشکر جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پر ایک جانور نے کچھ بچے دیے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے اور لشکر کا راستہ تبدیل کر دو، ان بچوں کی عافیت جو ہے اس کو مقدم رکھا جائے۔ اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور جو کعبہ کے کلید بردار تھے عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ ان کو بلایا اور ان سے کعبے کی کلید طلب فرمائی اور دروازہ کھولنے کا کہا، تو آپ نے اس کو وہ واقعہ یاد دلوایا جب مکہ کے حالات مختلف تھے اور جب دین اسلام معطوب تھا، اور اسی کلید بردار کعبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کعبے کا دروازہ کھول دو، میں نے اس میں نماز ادا کرنی ہے، تو اس نے انکار کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان ایک دن آئے گا کہ یہی کعبہ ہوگا، یہی صحن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو سطوت، عروج، بلندی اور ارتقاء اور اتنی پیشوائی عطا کرے گا کہ اس کعبے کی چابی میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ پھر وہ منظر آیا، یہ دیکھیں یہ تیقن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میٹر کرتی ہے کہ آپ کون سا جملہ کن حالات میں کہہ رہے ہیں۔ سبحان اس وقت جب کہ لوگ آپ کا استہزاء اڑا رہے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کے کلمہ گو اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو معطوب کیا جا رہا ہو، ان کو عرب کی جو سنگلاخ زمینیں ہیں ان کے اوپر لٹا کر تہتے کر دیا جا رہا ہو، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کعبے کی چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور پھر وہ وقت آیا۔ اور یہاں پھر دیکھیں یہ ہے رحمت، شفقت اور عفو کہ آپ نے وہ چابی آپ کا خاندان تھا، وہاں فیملی تھی، آپ نے یہ چابی اپنے کسی کزن، کوئی بھائی اور اپنے کسی رشتہ دار اس کو نہیں دی، آپ نے چابی یہ واپس اسی کو لوٹائی، اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ چابی قیامت تک، یہ کنجی قیامت تک تمہارے اور تمہاری نسل میں اور تمہارے خاندان میں رہے گی، اور یہ اسی طرح ہوا۔ بہت سے جمالیاتی پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی طبقے کو، فرد کو، گروہ کو، انسانی
نفسیات ہے, ہیومن سائیکی ہے کہ جب بہت بڑی اچیومنٹ ملتی ہے تو پھر بندہ یاد کرتا ہے. میں بیان نہیں کر سکوں گا, یہاں پر بھی آپ نے کچھ شخصیات کو یاد کیا, آج ختیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا سبحان اللہ. کہ جس نے مکے کے ان دشوار اور تنگی کے حالات میں اللہ ساتھ دیا. آج حضرت ابو طالب کو یاد کیا کہ جنہوں نے پامردی کے ساتھ اس پوری سوسائٹی کا مقابلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح مستعد رہے, کھڑے رہے. اور قیام کا پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام کریں گے. یہ دیکھیں, یہ جب سپہ سالار اور شاہان اور بادشاہ, یہ بھی ایک پروٹوکول ہے کہ ان سے پھر پوچھا جائے کہ آج آپ قیام کہاں کریں گے. آپ نے اپنے اسی گھر کو جہاں سے نکالا گیا تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ میرے چچا زاد کے پاس ہے, پہلے اس سے اجازت طلب کر لینا, اس سے پوچھ لینا کہ اگر وہ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آج کا دن تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت اس اعتبار سے بہت عام ہے, اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی طاقت, قوت, اختیار اور اتھارٹی دے تو پھر محبت صحیح اس کا دامن دراز کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنی چاہیے. بے شک. اس بہت ہی خوبصورت پیغام پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ سلطانی صاحبہ نے, ان سے کلام سنتے ہوئے بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے اسکالرس کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, آمین. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے.